مزید دلچسپ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ یہ جو میپ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ چین کا شینڈونگ صوبہ ہے، اور چین کی تاریخ جب بھی لکھی جاتی ہے یا چین کے لیے جب بھی بولا جاتا ہے تو اس کی ہسٹری شینڈونگ کے بنا مکمل نہیں ہوتی۔ تاریخی اعتبار سے چینیوں کے لیے یہ بڑا ہی اہم علاقہ ہے۔ یہاں سے ہزاروں ریولیوشنز چین کی تاریخ میں نظر آتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات یہاں سے پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اس علاقے سے۔ کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ شینڈونگ صوبے کے ایک علاقے زو میں ایک نہایت ہی غریب فیملی رہتی تھی، اور اس سے بہت ہی غریب فیملی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی یہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کی ماں پالتی ہے۔ غربت کے عالم میں ظاہر سی بات ہے، جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا تو بکریاں اور گھوڑے بھی چراتا ہے، چھوٹے موٹے کام بھی کرتا رہتا ہے اپنی ماں کی ہیلپ کرانے کے لیے۔ اور پھر جب یہ 23 سال کا ہوا تو اس کی ماں بھی مر گئی۔ اچھا، پڑھنے سے اور سیکھنے سے بڑا عشق تھا اس بچے کو شروع سے ہی، یعنی شروع سے ہی بچپن سے اس کو پڑھنے سے، نئی نئی چیزیں سیکھنے سے، غور و فکر کرنے سے بڑا عشق تھا، اور آگے چل کے یہ کئی اہم سرکاری عہدوں پہ بھی فائز ہوتا ہے، اور ان کے وزڈم اور ٹیچنگز کی وجہ سے ہزاروں لوگ ان سے پیار کرنے لگتے ہیں اور ان کا ایک حلقہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ بندہ ایک بہت بڑے چینی فلسفر کے طور پہ آپ کو تاریخ میں نظر آتا ہے، جس کو دنیا کنفیوشس کے نام سے جانتی ہے۔ آج تک چینیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کنفیوشس کی تہذیب ہے۔ چینی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں اور آج تک ان کو اسٹڈی بھی کرتے رہتے ہیں، ان کی سیاسی اور علمی باتوں پر غور و فکر بھی چینی کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ میں ایک بہت بڑے اسکالر پیدا ہوئے جن کو نہ صرف امریکہ بلکہ پورے ویسٹ کے اندر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کا نام تھا سیموئل فلپس ہنٹنگٹن۔ ان کا ذکر ہم ویسے پچھلے ایپیسوڈز میں کر چکے ہیں، اور انہوں نے ویسے تو کئی بکس لکھی، لیکن جس چیز نے ان کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا وہ ان کی تھیسس تھیں، جن کا نام تھا دی کلیش آف دا سویلائزیشنز اینڈ دی ری میکنگ آف ورلڈ آرڈر۔ یہ تھیسس وہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ سوویت یونین، جس کو حال ہی میں 1990s میں امریکہ نے اور پاکستان نے افغانستان کے مجاہدین کی مدد سے توڑا تھا، اس کے بعد دنیا کیسی ہوگی؟ اس کے ٹوٹنے کے بعد کس سے خطرہ ہوگا ویسٹ کو، کس سے نہیں ہوگا؟ ویسے جو مجاہدین سوویت یونین سے لڑنے والے تھے وہ افغان طالبان نہیں ہیں۔ یہ جو آپ آج کے افغان طالبان دیکھتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ مجاہدین ڈیفرنٹ تھے، یہ یاد رہے، وہ الگ لوگ تھے۔ اور افغان طالبان کی جو موومنٹ ہے نا وہ بعد میں شروع ہوئی تھی۔ اب کیسے شروع ہوئی تھی اس پہ ہم پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے اس چیز پہ بات کر لینا کہ ہنٹنگٹن نے جو تھیسس لکھی اس کے اندر انہوں نے 2 مین دشمن کہہ لیں، خطرہ کہہ لیں، تھریٹ کہہ لیں، یہ گنوائے ہیں ویسٹ کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ایک تو اسلامی تہذیب ہے جس نے سوویت یونین کو حال ہی میں شکست دی ہوئی ہے، اور یعنی زبردست کیا حال ہی میں، ابھی یہ 90s کی بات ہو رہی ہے نا، تھیسس 90s میں لکھی گئی ہیں۔ جب ہنٹنگٹن یہ تھیسس لکھ رہا تھا نا اس سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی سوویت یونین کولیپس ہوا تھا۔ دوسرا تھریٹ انہوں نے کنفیوشس کی تہذیب، چینی تہذیب کے لیے کہا کہ یہ آپ کے لیے، ویسٹ کے لیے دوسرا تھریٹ ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر وہ 1990s میں لکھتا ہے کہ یہ جو دونوں سویلائزیشنز ہیں نا، کنفیوشس والی اور اسلامی تہذیب، یہ مل کے آپ کی ویسٹرن سویلائزیشن کو، جو کہ امریکہ کی چھتری کے تلے کھڑی ہوئی ہے، یہ دونوں مل کے اس کو دھبڑدوز کر دیں گے آگے چل کے۔ یہ نوٹ کر لیں میری بات، ہنٹنگٹن صاحب کہتے ہیں یہ دونوں مل جائیں گے، آپ کو دھبڑدوز کر دیں گے۔ اچھا، اس وقت چین انڈیا کے آس پاس ہی تھا، اکانومیکلی کوئی زیادہ آگے نہیں گیا تھا، یعنی انڈیا اور چین تقریباً برابر تھے۔ امریکی بڑے کمال کے لوگ ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ They have produced a great, brilliant scholars. There is no doubt in it. ان کی ہسٹری میں بڑے زبردست قسم کے تھنک ٹینکس اور ان کے اسکالرس پیدا ہوئے ہیں جو کہ فیوچر کو صحیح طریقے سے پریڈکٹ کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہنٹنگٹن کے کنفیوشس والے جو ہیں نا اور اسلامی تہذیب والے، یہ دونوں مل جائیں گے اور آپ کے ویسٹ والوں کی واٹ لگا دیں گے۔ واچ آؤٹ۔ انڈیا نہیں، انڈیا میں وہ دم نہیں ہے۔ روسی
کہاں روسیوں کو تو ابھی سوویت یونین کو توڑا ہے، ان میں بھی وہ دم نہیں ہے. یہ دونوں چینی اور مسلمان، یہ دونوں مل کے آپ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ آپ کے لیے یہی ہے. اچھا مسلمانوں میں اس نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ اس وقت تو ایون کوئی مسلمانوں میں نیوکلیئر پاور بھی نہیں تھا. جب اس نے یہ بات کہی تو پاکستان نے بھی تو 1998 میں اس کی اس تھیسس کے بہت بعد جا کے نیوکلیئر پاور بنایا نا پاکستان. تو پھر ہنٹنگٹن نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ اس نے اسلامی تہذیب کو امریکہ جیسی اتنی بڑی سپر پاور کے لیے، جو کہ اکلوتی سپر پاور تھی اس وقت جب یہ تھیسس لکھ رہا تھا، تو اس نے ایسا کیا دیکھ لیا اس کے اندر کہ اس نے کہا کہ یہ تھریٹ ہے ہمارے لیے؟ ایسا کیا دیکھ لیا آخر؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، کیوں اس نے ایسا کہا؟ اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنے الگ الگ ہیں، الگ الگ علاقوں میں رہتے ہیں مسلمان، اتنی ان میں ایتھنیسٹیز ہیں، لیکن جب لڑنے پہ آئے ہیں تو سوویت یونین کے خلاف کوئی سعودی عرب سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، کوئی صومالیہ سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، کوئی ان میں یورپ سے آیا ہوا ہے، کوئی مصر سے آیا ہوا ہے، کوئی پاکستانی ہے. الگ الگ ہیں، سارے الگ الگ ہیں، لیکن مل کے لڑ رہے ہیں، مل کے پیٹ رہے ہیں سوویت کو، ایک ہو کے پیٹ رہے ہیں. ان میں کیا چیز ہے کہ ایک ہو کے پیٹ رہے ہیں سب سوویت یونین کو؟ اور یہ الگ الگ علاقوں سے کیوں آئے ہیں جبکہ ان کا بیک گراؤنڈ یہ الگ ہے، اور پھر بھی اٹھا کے پٹک رہے ہیں سوویت کو؟ ایک گلوبل سپر پاور کا یہ حال بنا کے رکھ دیا ہے انہوں نے، مل کے پیٹ رہے ہیں. دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور ہے اور ان کے آگے بے بس ہے. یہ ایک ساتھ کیسے آ گئے ہیں لڑنے کے لیے؟ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ اصل میں ایک سویلائزیشن ہے، اور تاثر یہ دیتا ہے کہ جیسے امریکہ ان پہ ہاتھ رکھ کے ایک سپر پاور کو ڈاؤن کر چکا ہے، اس میں کامیاب ہوا ہے. خود تو نہیں گرا سکا نا امریکہ، اتنے ڈیکڈز کی کوششوں کے باوجود خود نہیں گرا سکا. یہ جب بیچ میں پڑے ہیں نا مسلمان، تو معاملہ دھپڑدوس کر کے رکھ دیا انہوں نے. وچ مینس اف یو لک ایٹ دیم ایز اے سویلائزیشن then they are a remarkable force. تو ایک تو اس نظریے سے وہ دیکھتا ہے، سویلائزیشن کے طور پر دیکھتا ہے اس کو. دوسرا چینی ہے، اور اسلامی دنیا اور چینیوں کے لیے ہنٹنگٹن لکھتا ہے کہ these are the hard nuts to crack. ان کو کریک کرنا اتنا آسان نہیں ہے ویسٹ کے لیے. اب افغانستان کے اندر ہنٹنگٹن کے امریکہ کو دیے گئے اس مشورے کے کوئی 24-25 سال بعد وہی ہوا ہے. وہاں پہ ایک سپر پاور ملی ہے انہی فورسز کے ساتھ. کون سی؟ کنفیوشس والی جو سپر پاور ہے نا، کنفیوشس والی جو تہذیب ہے، وہ ایک سپر پاور بن چکی ہے. وہ ملی ہے ان سے اسلامی سیولائزیشنز کے ساتھ، اور انہوں نے دھپڑدوس کر دیا ہے واقعی میں امریکہ کو وہاں. پھر آپ آئیں شام کے اندر، وہاں ایک دوسری سپر پاور روس، وہ ملی ہے ان اسلامی سیولائزیشنز کے ساتھ، اور دونوں نے مل کے اس کو دھپڑدوس کر دیا ہے. تو یہ جو امریکی ہاتھ پاؤں مارتے رہے ہیں نا 20 سال مسلم ورلڈ کے اندر، یہ ایسا ہی نہیں مارتے رہے. اس میں واقعی میں ایک ڈر تھا کہیں نہ کہیں، اور پھر انہوں نے آتے ہی حملہ کیا ہے. تو کس پہ کیا ہے؟ اب یہ ذرا ریوائنڈ تو کریں نا، لوگ پیچھے کا سوچتے نہیں ہیں کہ پیچھے کیا ہوا ہے. انہوں نے حملہ کس چیز پہ کیا؟ آئیڈیالوجی پہ. آئیڈیالوجی پہ آپ کو حملہ نظر آتا ہے. اسلام دیکھیں نا، اسلام ایسا ہونا چاہیے، صوفیزم والا اسلام کتنا اچھا ہے. تو یہ جو ہے نا دیوبندی تو بڑے یہ بڑے خراب ہیں. اسلام اس طرح ہونا چاہیے، جیسا اسلام ہے نا ویسا نہیں. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ اس طرح ہونا، اس کو ایسا کریں، اس میں سے یہ ایکسٹریمزم جہاد اس کو نکالیں، ایکسٹریمزم یہ اسلام کو موڈیفائی کریں، ری انجینئرنگ کرتے ہیں، اس کو اس طرح کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہوتا رہا ہے. دیکھیں نا موڈریٹ اسلام کتنا اچھا ہے، اور یہ ریڈیکل اسلام والے تو اوف مائی گاڈ، آتنکوادی، وار اگینسٹ ریڈیکل اسلام. یہ نظریہ سامنے آپ کو نظر آیا. اپنے اس خوف کی وجہ سے کہ ہم ان کو پہلے ہی ایسا کر دیں کہ یہ کچھ کرنے کے لائق ہی نہ رہیں. اسلامک سیولائزیشن والے ہر جگہ آپ کو سو کالڈ سوشل انجینئرنگ نظر آتی ہے. ریڈیکل اسلام، ایون چاپلوسی کرنے والے جو مسلمان حکمران رہے نا ان سارے عرصے کے دوران، چاپلوسی کرنے والے، پیروں میں گرنے والے، وہ فیوریٹ رہے ہیں. آپ ہسٹری تو دیکھیں، جو حکمران چاپلوسی کرنے والے ہیں ویسٹ میں پاپولر رہے اس سارے عرصے کے دوران. ذرا سی کسی نے عالمی فورم پر اسلام کی بات کر دی تو دقیانوسی ہے. یہ تو اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے، ہارڈ لائنر ہے. کسی نے ذرا سی اسلام کے لیے بات کر دی تو ہارڈ لائنر بن گیا. پدی نیوز اینکرز ٹی کرتے ہوئے نظر آتے تھے آپ کو دنیا بھر میں، اور ایک پورا ماحول کھڑا ہوا تھا. یکایک ایک پوری سویلائزیشن کے خلاف، یعنی ایک ماحول بنا دیا گیا، ایک سوچ پیدا کر دی گئی کہ یہ تو ایکسٹریمسٹ ہیں بھائی،
ان میں سے تو سارے ہی یعنی دہشت گرد ہیں. لیکن سب صحیح جا رہا تھا, سارا کچھ صحیح جا رہا تھا, لیکن ایک گڑبڑ ہو گئی. کنفیوشس والے نمودار ہو گئے کہیں سے اچانک سے ایز اے سپر پاور. اور 20 سال کے پروپیگنڈے, سوشل انجینئرنگ, کلچرل امپیریلزم کو امپوز کرنے کے اٹیمپٹس میں مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی مسلمانوں کے خلاف. اور اب وہی ہوا ہے. ادھر مڈل ایسٹ کے بڑے حصے سے بھی روس مسلم کارڈ کھیل کر ان کو آؤٹ کروا چکا ہے, مڈل ایسٹ کے بڑے حصے سے. حالانکہ مڈل ایسٹ سے ٹوٹلی امریکہ آؤٹ نہیں ہوا, ویسے یہ ماننا پڑے گا امریکہ کا بلاک ہے وہاں پہ, لیکن ایک بڑے حصے سے روس ان کو آؤٹ کر چکا ہے مسلم کارڈ کھیل کر. اور ادھر سینٹرل ایشیا, افغانستان, یہاں سے مکمل چین آؤٹ کروا چکا ہے ان کو اسلامک آئیڈیالوجی کو سپورٹ کر کے. یہاں بھی اسلامک آئیڈیالوجی نے کام دکھایا ہے. اچھا, اب واٹ نیکسٹ؟ اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو سینٹرل ایشیا, افغانستان میں اور ایران, یہ جو نیا بلاک بنا ہے نا, پاکستان ہے اس میں, یہ اپنی مرضی کا ورلڈ آرڈر لانے جا رہے ہیں, ریجنل آرڈر کہہ لیں, یہ لانے جا رہے ہیں, جہاں بننے والے تمام اہم فورمز میں امریکہ نہیں ملتا. آپ کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن دیکھ لیں یا کوئی بھی یہاں کا فورم دیکھ لیں, امریکہ نہیں ہے اس میں. امریکہ نے مسلم تہذیب سے بھیڑ کے اس نے دیکھ لیا ہے کہ کامیابی نہیں ملی وہاں پہ, اسی لیے اب اس نے نیا نشانہ کنفیوشس کی تہذیب اس کو بنا دیا ہے کہ یہ اب میرا نیا ٹارگٹ ہے. وہ تو نہیں کر سکا نا, اسلامک سویلائزیشن کو ڈاؤن کرنے والا جو کام تھا وہ نہیں کر سکا. مس کیلکولیشن یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2035 2040 تک جا کر کہیں انہوں نے اسیسمنٹ کر رکھی تھی کہ اس سال میں کہیں یہ کنفیوشس والے ہمارے لیے تھریٹ بن سکیں گے, لیکن یہ تو 2013-14 میں تیار ہو گئے چینی. غلطی امریکہ نے یہاں پہ کی, ٹائمنگ جو تھی نا وہ غلط, پلاننگ کے وقت جو ٹائمنگ کا اندازہ تھا وہ غلط انہوں نے لگا دیا. اب یہاں سینٹرل ایشیا, ایران, پاکستان, یہ جو خطہ ہے یہاں پر بڑا گہرا اثر ہو چکا ہے کنفیوشس والی سویلائزیشن کا, اور روس کا, یہ دونوں اتحادی ہیں, ان کا بڑا گہرا اثر ہو چکا ہے. یہاں سے مکمل طور پر امریکہ آؤٹ ہے. لیکن مڈل ایسٹ میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ اب بھی 2 بلاک ہیں, یورپ کی طرح. یورپ میں بھی 2 بلاک ہیں. ایک تو ان عرب ملکوں کا ہے جو کہ امریکہ کے قریب ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جو کہ روس اور چین کے قریب ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. اور وہاں پر مڈل ایسٹ میں امریکہ کا اکلوتا ایک نان مسلم الائی بھی ہے, اسرائیل صاحب. یعنی صورتحال وہاں پر اس طرح کی ہے مڈل ایسٹ کے اندر کہ جیسے کسی گراؤنڈ میں نا 20-25 سفید اور کالے گھوڑے بندھے ہوئے ہوں, اور ان 20-25 گھوڑوں کے اندر ایک پتلی سی بھینس بھی بندھی ہوئی ہو. اب یہ جو کنفیوشس والے ہیں نا, یہ بڑے کلیئر ہیں کہ یہ جو سامنے سفید گھوڑے ہیں یہ ہمارے ہیں, لیکن امریکی جو ہے نا یہ یہاں پہ کنفیوز ہے. ان کے پاس کالے گھوڑے بھی ہیں اور ساتھ میں ایک بھینس بھی تو ہے. وہ بھینس کو وگ شگ پہنا کے گھوڑوں والی, اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھینس نہیں ہے, یہ بھی گھوڑے ہیں, وہ بھی گھوڑے ہیں, یہ سارے ہمارے میرے الائز ہیں, ابراہمک اکارڈ. لیکن وہ بھینس نہیں ہے, فطرتاً وہ گھوڑا ہے, نیچرلی وہ ڈیفرنٹ ہے ان سے. تو یہاں پہ اس کے بلاک میں ایک آلریڈی کنفلکٹ موجود ہے جو کہ لانگ ٹرم میں اس کو ہرٹ کرے گا. کنفیوشن والے کلیئر ہیں, یہ وائٹ گھوڑے میرے ہیں. وہاں پہ آپ کو مبہم سی ایک چیز فیوچر نظر آتا ہے کہ یہ جو گھوڑے اور اس نے بھینس ایک ساتھ رکھی ہوئی ہے, ان کا وہ تو گھوڑے کا الگ انٹرسٹ ہے اور بھینس کا الگ ہے. کئی مقامات پہ تو ان کے انٹرسٹ ہی آپس میں ٹکراتے ہیں. تو یہ جو بلاک ہے نا, اس کا فیوچر تھوڑا سا انسرٹن ہے, کیونکہ اس کے اندر مڈل ایسٹ میں بذات خود ایک نیچرل کنفلکٹ موجود ہے. اسرائیل کے کچھ اور انٹرسٹ ہیں کہ میں نے پھیلنا ہے, میں نے سپیریئر بننا ہے. تو جو دوسرے الائز ہیں امریکہ کے, ان کے بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ ہم نے پھیلنا ہے, ہم نے یہاں پر ایک بہت بڑی اکانومک فورس بننی ہے. تو اس میں ایک کنفلکٹ نظر آتی ہے آپ کو. اچھا, یہاں جو اس ریجن میں کنفیوشس والا گروپ ہے نا, اس کے اندر شامل اسلامک سویلائزیشن والے ملک, جس میں ایران آپ کو ملتا ہے, سینٹرل ایشیا کے ملک ملتے ہیں, پاکستان, افغانستان, یہ سب اس میں آتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ امریکہ پاسٹ میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے
کمزور کرتا رہا ہے ان کو آپس میں سیکٹیرین بیسس پر، جیسے کہ سعودیز کو ایران کا ڈر دکھا دکھا کے اربوں روپے کی اسلحے بیچتے رہے ہیں نا، یہ پالیسی رہی ہے نا، پہلے سعودی اور ایران کو لڑا کے رکھا ہے، اور اسی میں پھر وہ جان بوجھ کے ایک چیز کریٹ کی گئی کہ مسلمان جو ہے نا، جو کہ 1400 سال سے ساتھ میں رہتے آئے ہیں، اہل تشیع اور اہل سنت والے، جن کے بنیادی عقائد سیم ہیں، یہ کوئی پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس والی چیز نہیں ہے، ان کے تو بائبل بھی الگ ہیں، ان کے نظریات الگ ہیں، لیکن یہاں پہ اہل تشیع میں اور اہل سنت میں آپ کو ایک ہی قرآن ملتا ہے، ایک ہی رسول ملتا ہے، ایک ہی ان سب کا رب ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی پہ بھی ایک جیسا یقین ہے سب کا۔ یہاں پر جو بنیادی باتیں ہیں وہ سیم ہے، اور 1400 سال سے جیسے کہ ہم نے کہا ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے آتے ہیں، یعنی اگر 4 گھر 5 گھر سنیوں کے ہیں تو 2-4 اس میں اہل تشیع والوں کی بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہر شہر میں اس طرح کی آپ کو 1400 سال سے اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑی اس طرح کی ڈیویژن نہیں ہے کہ جس پہ جنگیں ہوتی پھریں، اور لیکن پھر بھی اس کو بڑھایا گیا، حالیہ سالوں میں اس کو بڑھایا گیا، ایران کا ڈر دکھا دکھا کے اسلحے بیچے گئے مڈل ایسٹ کے اندر۔ اب اس نئے بلاک کو، یہ جو کنفیوشس والا یہاں کا بلاک ہے، ایران، پاکستان، سینٹرل ایشیا، افغانستان، ان کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کرتے رہے، اسی لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ سعودی سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں۔ بغداد میں ایک بغداد کانفرنس ہونے والی ہے، ریلیشنز بہتر کرنے کے لیے سعودیز اور ایرانی جو ہے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اسی گروپ کا حصہ ہے نا، یہ جو کنفیوشس والا گروپ ہے، یہ بھی دیکھیں آپ اہل تشیع کی مجالس میں نظر آ رہے ہیں، محرم والی، پہلے نہیں ہوتے تھے، اب نظر آ رہے ہیں، ان کو سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں، جبکہ اہل تشیع والے جو ہیں ایرانی، پہلی بار انہوں نے اپنا نیول چیف سنی مسلمان لگا کے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ وی آر بوتھ مین اسٹریم، سنی اور شیعہ دونوں جو ہے نا، ہم دونوں ایک ہی ہیں بنیادی طور پر۔ امریکہ اس بار پرانا گند نہیں مچا سکتا، اس نئے بننے والے مسلم بلاک میں یہ سوچ ہے، تو یہ نیا گروپ جس نے ابھی اپنی جڑیں مضبوط کرنی ہے، یعنی نیا بنا ہوا ہے نا، ابھی اس نے اپنی جڑیں مضبوط کرنی ہے، ابھی تو اس نے کھل کے دنیا کے سامنے آنا ہے۔ ویسے اس نے غلطیوں سے سیکھ کر نئے ورلڈ آرڈر، نئے ریجنل آرڈر بنانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور افغانستان کے اندر یہ بات نوٹ کریں، اپنا اسلامی نظام لانچ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ لانچ کر چکے ہیں، جس کو ہر صورت میں کامیاب بنانا ان ملکوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ امریکہ کے جانے کے بعد وہاں ڈیموکریسی تو نہیں آئی نا، ویسٹرن ڈیموکریسی تو نہیں آئی، وہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اسلامی نظام آ رہا ہے، اور یہ سارے ملک جو ہے نا، پاکستان ہو گیا، ایران، سینٹرل ایشیا والے، یہ سارے اس کے حمایتی ہیں کہ ٹھیک ہے اسی کو لے کر آ جاؤ۔ اب یہ جو نیا ایک نظام لے کر آ رہے ہیں، اسلامی نظام، یہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے ان اتحادیوں کو سوٹ نہیں کرتا، وہ اس کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے جہاں پہ بادشاہتیں ہیں، کیونکہ اسلامی نظام میں بادشاہت کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے زیادہ پرجوش نہیں ہے۔